بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، عزیزو، میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ دنیا جو ہے یہ تکالیف کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مومن ایمان والا ایسا نہیں آیا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تکلیف نہ آئی ہو، مصیبت نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو اور تکلیف نہ پہنچی ہو کسی کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالو، تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا، تو اس نے قوم کو پٹیا پڑھائی کہ یہ موسیٰ تمہارا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تمہارا خزانہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے قارون کو بڑا خزانہ دیا تھا۔ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی جو چابیاں تھی وہ اونٹ پہ لے جائے جاتی تھی۔ اتنا اللہ نے قارون کو دیا تھا دولت، اتنا مال دولت سب کچھ دیا کہ اس کی چابیاں جو تھی وہ اونٹ پہ لاد دی جاتی تھی، اونٹ پہ رکھ کے جایا کرتی تھی۔ کتنی چابیاں ہوگی، کتنا اس کے بعد خزانہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہوگا۔ تکبر تھا اس کے اندر۔ انہوں نے قوم کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ جو ہے تمہیں بہکار ہے اور تم سے مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو تیار کیا، کیا کہ جب موسیٰ اپنی قوم میں واعظ کرے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، بیان کرے گا، تو تم زنا کی تہمت لگا دینا کہ موسیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان فرما رہے تھے، ان کو مسئلے مسائل سمجھا رہے تھے اور واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک زنا کا مسئلہ بھی سمجھا رہے تھے کہ زنا کرے گا تو یہ سزا ہے، چوری کی یہ سزا ہے، جھوٹ کی یہ سزا ہے۔ تو ایک عورت، جس عورت کو تیار کیا تھا، وہ عورت کھڑی ہو گئی مجمع کے اندر، کہنے لگی موسیٰ کہ اگر زنا کا کام اگر تو نے کیا ہو کہ تیرے لیے بھی وہ حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل میرے لیے بھی حکم ہے، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو کہنے لگی میں کہتی ہوں کہ تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عورت کہنے لگی میں کہتی ہوں تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، تو انہوں نے جوش میں کہا کیا کہا تو نے، کیا کہا، دوبارہ اپنی بات دہرا۔ وہ عورت گھبرا گئی، اسی ٹانگے سے کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، ایسے زبان رک گئی، بات کرتے کرتے رک گئی۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دے، تو نے میرے ساتھ کوئی زنا نہیں کیا، مجھے قارون نے تیار کیا تھا جو آپ کا چاچا زاد بھائی ہے کہ میں آپ پہ زنا کی تہمت لگاؤں، اس نے مجھے اس کے لیے پیسہ دیا تھا، تو میں اس کی باتوں میں آ گئی، اس کے چکر میں آ گئی، تو پیسوں کے لالچ میں آ کے میں نے آپ پہ تہمت لگائی ہے، مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے بد دعا نہیں کہہ رہی، کیونکہ وہ تو اس کی پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی، انہیں معافی بھی مانگ لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ، یہ قارون نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں، سزا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، یہ زمین تیرے تابع ہے، تو اس زمین کو جو حکم دے زمین تیرا حکم مانے گی۔ قارون اس جگہ کھڑا ہوا تھا زمین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو پکڑ اسے، تو قارون کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھسنے لگے، زمین کے اندر جانے لگے۔ تو جیسے جانے لگے وہ سمجھ گیا میری تباہی شروع ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، تو میری تباہی اب شروع ہو گئی، میں اب نہیں بچ سکتا۔ تو زمین میں اس کے پاؤں جیسے اندر دھسنے لگے تو قارون نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے معافی، پکڑو۔ قارون زمین میں دھسنے لگا، گھٹنے تک آ گیا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، کہیں نہیں ہے معافی، پکڑو۔ ناف تک آ گیا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا نہیں معافی، پکڑو۔ قارون گردن تک آ گیا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا نہیں، زمین کو حکم دیا پکڑ اس کو اپنے اندر لے۔ تو کہنے لگا اچھا تم میری دولت ہڑپ کرنا چاہتے ہو، میرا خزانہ لینا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اس کے خزانے کو بھی، اس کی چابیوں کو، اس کے خزانے کو اس کی زمین میں دفن کر دیا جائے۔ قارون یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے گئے اور قارون جو تھا زمین کے اندر دھس گیا، زمین بالکل پلین ہو گئی، دوبارہ بند ہو گئی، قارون اس کے اندر چلا گیا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا اور اس کا خزانہ بھی اس کے اندر دھستا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم دے دیا کہ زمین میں دھس جا، وہ دھس گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ قارون تجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ پاک جانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے سننا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ مجھ سے معافیہ مانگ رہا تھا، مجھ سے التجا کر رہا تھا، مجھ سے
کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے. کہا موسیٰ تو نے معاف نہیں کیا؟ کہا نہیں میں نے معاف نہیں کیا, انہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی. کہا اے موسیٰ میری عزت و جلال کی قسم اگر قارون مجھے ایک دفعہ بھی کہتا کہ معاف کر دے, میری عزت کی قسم اسے زمین سے نکال لیتا. میرے بھائیوں یہ اللہ پاک ہے, یہ رب کریم ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے. ہر وقت اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ میرے بندہ کب میرے پہ آ جائے. رحمت کے دروازے اس نے بند نہیں کیے. کہتا ہے رات کو آ جائے مجھ سے معافی مانگ لو, دن میں آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو, جس ٹائم مجھ سے آ کے معافی مانگو. جب تک سانس میں سانس ہے مجھ سے معافی مانگ سکتے ہو. جب تک سورج جو ہے مغرب سے غروب نہیں ہوتا اس سے پہلے مجھ سے معافی مانگو, میں تو معاف بھی کروں گا, تمہارا استقبال بھی کروں گا, اور تمہاری خطائیں بھی معاف کروں گا, اور تمہارے گناہوں کو بھی چھپا لوں گا, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا, زمین کو بھی بھلا دوں گا, اور دائیں بائیں جنہوں نے دیکھا ہوگا جنات نے جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کو بھی بھلا دوں گا. بے فکر ہو جاتے جو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا. تو بھائی اللہ کو ناراض نہ کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرو. یہی دنیا آخرت میں میرے آپ کے کام آنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.